اللہ والو، قرآن پاک میں یہ جو ہمیں تحفہ ملا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر سورہ مبارکہ کے آغاز میں اس کو لکھا گیا۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ برکتیں ہیں، بہت زیادہ خوبیاں ہیں۔ قرآن مجید میں جو اللہ جل شانہ کی مقدس کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہیں۔ اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن کریم دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن حکیم رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اسی طرح اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہے تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا پڑے گا، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ یعنی کہ ہر خیر کی کنجی، ہر کام کی کنجی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اللہ والو، بسم اللہ شریف وہ مبارک آیت کریمہ ہے، وہ مبارک عمل ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف سے بھاگا، بادل مشرق کی طرف سے بھاگا، ہوا ٹھہر گئی، سمندر میں جوش آ گیا، چوپایوں نے توجہ کے ساتھ اپنے کان سے سنا، شیطانوں پر آسمان سے پتھر برسے، اور اللہ نے اپنے عزت و جلال کی قسم کے ساتھ فرمایا، جس چیز پر بھی اس کا نام لیا جائے گا وہ اس میں برکت دے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا جہاں زمین پر ایک تحریر تھی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ کے ایک شخص سے فرمایا، اس زمین پر گرے ہوئے کاغذ پر کیا لکھا ہے؟ یعنی کہ زمین پہ جو کاغذ گرا ہوا ہے، جو تحریر ہے، وہ کیا لکھی ہوئی ہے؟ تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس نے یہ کیا، یعنی کہ جس نے اس کو گرایا ہے، وہ ملعون ہے۔ بسم اللہ شریف کا جو مقام ہے وہی اسے دو۔ ایک بزرگ نے بسم اللہ شریف لکھا اور وصیت کی کہ یہ ان کے کفن میں رکھا جائے۔ ان سے پوچھا گیا، اس میں کیا حکمت ہے، اس میں کیا فائدہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، میں قیامت کے دن عرض کروں گا، اے میرے اللہ پاک، تو نے کتاب کو بھیجا، ایک کتاب کو حضور علیہ السلام پہ نازل فرمایا، اور اس کتاب کا جو عنوان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھا، لہٰذا تو اپنی کتاب کے عنوان کے لحاظ سے میرے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما اور میری بخشش فرما۔ کہ اگر خدا نہ کرے اس کام میں کوئی عیب یا نقص رہنے والا ہو تو بسم اللہ شریف کی برکت سے وہ نقص یا عیب دور ہو جائے گا، اور اللہ پاک کی رحمت اس پر سایہ فگن ہوگی، اور خدائے رب قدیر اس کام میں بسم اللہ شریف پڑھنے کی برکت سے اس کام میں رحمت فرما دے گا، برکت شامل فرما دے گا، اور اس کام کو خیر والا بنا دے گا، نفع بخش بنا دے گا۔ جو شخص اپنے جائز کام کی ابتدا اپنے رب کریم کے نام سے کرتا ہے، اللہ والو رحمت اسے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ شریف سے شروع نہ کیا جائے
وہ کام ناقص اور ادھورا رہتا ہے۔ لہٰذا جو بھی اپنے کام کو مکمل کرنا چاہے وہ بندہ اپنے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے کرے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بسم اللہ شریف بڑی عمدگی اور خوبی سے لکھا، اس کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی گئی۔ لہذا جب بھی بسم اللہ شریف پڑھیں تو نہایت ہی عمدگی اور خوبی سے پڑھا کریں۔ اس میں اللہ پاک جل شانہ کے 3 مقدس اسماء حسنہ ہیں۔ پہلا اسم اللہ ذات ہے اور 2 اسماء صفات یعنی کہ الرحمن اور رحیم ہے۔ ان اسماء کو عمدگی اور خوبی سے پڑھنا در حقیقت اللہ کی تعظیم ہے، اور جو دل اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرے گا اللہ اسے اپنے قرب خاص سے ضرور سرفراز فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پاک جل شانہ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمدہ شکل میں تحریر کرے گا اللہ اسے بخش دے گا۔ اللہ والو ذرا غور کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا اس رب کو کتنا خیال ہے اور ہمارے آقا کو کتنا خیال ہے۔ کیا کہ کسی بہانے کسی طرح سے امت کی بخشش کا ذریعہ کوئی نہ کوئی کام بنتا رہے، لیکن ہماری غفلت کیا ہے، ہم اتنے غافل ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات کا خیال نہیں رکھتے۔ افسوس یہ ہے آج ہم اپنے بچوں کو انگریزی پڑھنا بھی سکھاتے ہیں، لکھنا بھی سکھاتے ہیں، لیکن دنیاوی تعلیم میں جتنا زور ہے اتنا زور یا اتنی ہماری دلچسپی دین سکھانے میں نہیں ہے، قرآن کریم پڑھانے میں نہیں ہے۔ اگر ہمیں یا ہماری اولاد کو عربی پڑھنا آتی تو مذکورہ حدیث جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہوا کہ جو عمدہ طریقے سے بسم اللہ شریف لکھتا ہے یا پڑھتا ہے تو اس پر انعام کیا ہے، تو اس حدیث پر ہم عمل کر کے اپنی نجات تلاش کرتے۔ بسم اللہ شریف ادب کے ساتھ لکھتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق آپ کے فرمان کی روشنی میں ہمارا رب وہ جو رحمان ہے، وہ جو رحیم ہے، وہ جو رعوف ہے ہمیں بخش دیتا۔ اللہ والو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار علیل ہو گئے اور شکم میں شدید درد ہوا۔ آپ نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالی یہ معاملہ ہے، تو اللہ جل شانہ نے حضرت کلیم اللہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جنگل کی ایک گھاس بتائی، جنگل کی ایک گھاس بتائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کھایا اور اللہ جل شانہ نے شفا عطا فرما دی۔ پھر دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی مرض میں مبتلا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے پھر وہی گھاس کھائی، لیکن اس مرتبہ مرض بڑھ گیا۔ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگارا، میں نے پہلے اسے کھایا تو فائدہ ہوا اور اب کھایا تو مرض بڑھ گیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے پہلی بار گھاس کے لیے تم میرے حکم سے گئے تھے، لہذا شفا ملی، اور دوسری بار تم خود گئے اس لیے مرض میں اضافہ ہو گیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ پوری دنیا زہر قاتل ہے اور اس کا تریاق یعنی کہ جو اس کا علاج ہے میرا نام ہے۔ اللہ والو جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا ایک بڑا شاندار محل تھا، اس نے ایک محل بنوایا، پھر اس نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔
لیکن اس کی سرکشی اور شرک و کفر کو دیکھ کر جب وہ بڑھ گیا، کسی طرح یہ نہ مانا، تو آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے رب جل جلالہ، میں بار بار اس کو تیری طرف بلاتا رہا ہوں لیکن اس میں مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آتی۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ تم اس کی ہلاکت چاہتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ اس کو ہلاک فرما دے۔ لیکن اللہ والو، یہاں پہ اللہ جل شانہ نے یہ بات فرمائی اپنا کہ اے موسیٰ کہ تو اس کی ہلاکت چاہتا ہے، تو اس کے کفر کو دیکھ رہا ہے، لیکن میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھ رکھا ہے۔ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں یا اللہ اس کو ہلاک فرما دے، یہ تجھ پر ایمان نہیں لا رہا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ موسیٰ اس نے اپنے محل کے دروازے پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، میرا نام اس کے محل کے دروازے پر ہے، میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جس نے بسم اللہ شریف اپنے باہری دروازے پر لکھ لیا وہ ہلاکت سے بے خوف ہو گیا۔ اب وہ کافر ہے یا مسلمان ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ فرعون کے محل پہ جو لکھا تھا بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے کہ موسیٰ میں تو اپنا نام دیکھ رہا ہوں۔ اللہ والو، آج اکثر مسلمان یا آج ہمارے بھائی یا ہم خود پریشانیوں کی شکایت کرتے ہیں لیکن اس کا سبب ہم تلاش نہیں کرتے، اور کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج اللہ پاک اگر ہمیں بڑا گھر دیتا ہے تو اس گھر کے باہر اپنے نام کی پلیٹ تو ہوتی ہے لیکن اللہ کے نام کی پلیٹ نہیں ہوتی، یعنی کہ بسم اللہ شریف یا کوئی بھی ایسا اللہ پاک کا نام ہم نہیں لکھواتے، درود و سلام نہیں لکھواتے، بسم اللہ شریف نہیں لکھاتے۔ اللہ والے، بسم اللہ شریف باہری دروازے پر لکھ دو، یعنی کہ مین گیٹ پہ لکھو، اس کی تختی لکھ کے باہر کے دروازے پر لگا دو، انشاءاللہ گھر کی حفاظت بھی ہوگی اور گھر والوں کی حفاظت بھی ہوگی۔ حضرت مولا علی روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم تباہی میں پڑ جاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے کئی طرح کی مصیبتیں دور فرماتا ہے۔ اللہ والو، آج ہم اپنے اعمال پہ غور کریں یا اپنے آپ پہ غور کریں تو سب سے جو بڑی تباہی وہ مال و دولت کی قلت ہی نہیں ہے بلکہ انسان کا گناہوں کی دلدل میں پھنسنا بھی ہے، دھنسنا بھی ہے۔ ہمارے جو اعمال ہیں وہ اعمال ایسے ہیں کہ ہم ان گناہوں کی دلدل سے جس میں پھنس گئے ہیں وہ نکل نہیں پا رہے۔ اگر اس تباہی سے اور ذلت و خواری کی زندگی سے ہم نے نکلنا ہے تو بسم اللہ شریف کو اپنا وظیفہ بنانا پڑے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ شریف کے بارے میں حضور علیہ السلام سے دریافت کیا تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کے اور اللہ تعالیٰ کے اسم اکبر کے درمیان آنکھ کی سیاہی اور سفیدی جتنا فاصلہ ہے۔ ایک اور روایت میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص احترام اور تعظیم کے سبب زمین سے کوئی کاغذ اٹھاتا ہے جس میں بسم اللہ شریف لکھی ہوگی تو اللہ کے نزدیک صدیقین میں لکھا جاتا ہے اور اس کے والدین عذاب سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اللہ والو، کتنا برکت اور مبارک نام ہے اور اس کی تعظیم کا کیا اجر و ثواب ہے کہ زمین سے اٹھائیں تو صدیقین کا درجہ مل جاتا ہے۔ آج کے دور میں اگر دیکھیں اخبارات ہیں
یا کاغذات ہیں، اس میں اکثر ہم دکاندار حضرات جو ہیں یہ سامان بیچتے ہیں ڈال کے، جو کوئی چیز رکھ کے دے دیتے ہیں، تو اس میں اکثر قرآنی آیات اور بسم اللہ شریف تو لازمی لکھی ہوتی ہے۔ اللہ والو، جو اللہ پاک کے اس مبارک نام کی تعظیم کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا صلہ دیتا ہے کہ اس کو صدیقین میں شامل فرما دیتا ہے۔ سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو مقام و مرتبہ ولایت کے اندر ملا، وہ بسم اللہ شریف کی تعظیم کرنے ہی کے سبب ملا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور اس پہ بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، آپ نے اس کو اٹھایا، دھویا، اس کو مشک سے معطر کر کے اونچی جگہ پر رکھا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، اے بشر حافی، تو نے میرے نام کی تعظیم کی ہے، میں پوری دنیا میں تیرا ڈنکا بجواؤں گا۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس پائے کا ولی جو ولایت اللہ جل شانہ نے سیدنا بشر حافی کو دی، اس دور میں کوئی نہیں تھا۔ اللہ والو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اقدس ہے، اور روم کے بادشاہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، میرے سر میں جو ہے وہ ہمیشہ درد رہتا ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں اس کا کوئی علاج میرے لیے بھیجیں، کوئی دوا بھیجیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک ٹوپی ہدیہ کرتے ہیں، تحفہ بھیجتے ہیں، اور ساتھ تحریر لکھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو ٹوپی ہے اپنے سر پر ہر وقت رکھنی ہے، اپنے سر پر یہ ٹوپی رکھنی ہے۔ بادشاہ روم جو ہے وہ اس ٹوپی کو اس نے رکھا سر پہ، جیسے اللہ والا اس نے ٹوپی اپنے سر پہ رکھی ہے، اللہ پاک نے اس کو اس سر درد سے نجات دے دی۔ حیران بھی ہوا کہ یہ کیا معاملہ کہ اتنا شدید سر درد، اور اس ٹوپی رکھنے کی وجہ سے بس وہ سارا ایک دم میں رفع ہو گیا۔ تو اس نے وہ ٹوپی اتاری اللہ والا، اور اس کی ایک سلائی اس نے جو ہے وہ ادھیڑی۔ اللہ والو، وہ حیرت سے ہکا بکا رہ گیا کہ جب اس نے اس ٹوپی کی تلاشی لی، اس میں سے ایک کاغذ نکلا، اس کاغذ پر بسم اللہ شریف لکھا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے مجوسیوں نے یہ نشانی طلب کی، یا یہ کہا کہ آپ ہمیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو کوئی ہمیں نشانی بھی دکھائیں تاکہ ہم اسلام قبول کر سکیں، تاکہ ہم اسلام قبول کر سکیں، اور ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ جو اسلام ہے یہی سچا دین ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس زہر لاؤ، میرے پاس زہر لاؤ۔ چنانچہ وہ ان کے دور کا جو سب سے خطرناک زہر تھا وہ لائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں اور آپ نے وہ زہر پی لیا۔ اب بسم اللہ شریف کی برکت سے اللہ والو، وہ زہر تو انہوں نے سارا پی لیا، لیکن ان کے اوپر کوئی اس زہر کا اثر نہ ہوا۔ اللہ پاک جل شانہ کے اس مبارک اسم کی برکت سے، بسم اللہ شریف کی برکت سے سلامتی کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے، اور ویسے ہی اشاش بشاش کوئی ذرہ برابر بھی آپ کی طبیعت میں بدلاؤ نہ آیا۔ تو ان مجوسیوں نے یہ جب دیکھا کہ بسم اللہ شریف کی یہ برکت ہے، تو اللہ والو، یہ جو دین اسلام ہے یہی حق والا دین ہے، یہی سچا دین ہے، تو انہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بنی آدم اپنے کپڑے اتارتے ہیں اس وقت اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو یہ ان کی شرم گاہوں اور جنوں کی نگاہوں کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ اس طرح شیطانی نگاہیں انسانی شرم گاہوں تک نہیں پہنچ سکتی۔
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد سے نکلنے سے پہلے، یعنی کہ مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ مسجد میں تشریف فرما ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ضرور ایک ایسی آیت یا ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد میرے علاوہ کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ اب راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کھڑے ہوئے اور مسجد سے باہر تشریف لے جانے کے لیے جب چل پڑے تو میں حضور علیہ السلام کے پیچھے ہو لیا، پیچھے پیچھے میں بھی چل پڑا، یعنی کہ اس حالت میں تھے پھر حضور علیہ السلام کی آپ کا ایک قدم مبارک مسجد میں تھا اور ایک قدم مبارک آپ کا مسجد سے باہر تھا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشتیاق ہوں، یعنی کہ مجھے اشتیاق ہے وہ بات سننے کا جو بات آپ نے مجھے ارشاد فرمانی تھی، جو بات مجھے بتانی تھی۔ تو اس وقت حضور علیہ السلام نے اپنے چہرہ مبارک کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ نماز میں کس چیز سے قرآن شروع کرتے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ شریف سے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یہی تو وہ آیت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد میرے علاوہ کسی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ اللہ والو تفسیر نعیمی میں یہ درج ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت یہ ایک باب لکھا کہ اللہ پاک جل شانہ کے جو اسماء مقدسات ہیں 3000 اسماء مقدسات ہیں، جن میں سے 1000 کو فرشتے جانتے ہیں، 1000 اسماء مقدسات کو صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام جانتے ہیں، اور 1000 میں سے 300 نام تورات شریف میں ہیں، اور 300 نام انجیل شریف میں ہیں، اور 300 نام ہی زبور شریف میں ہیں، اور 99 نام قرآن پاک میں ہیں، اور ایک نام وہ ہے جس کو صرف حق تعالی ہی جانتا ہے۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حق تعالی کے جو 3 نام آئے ہیں، ان 3 میں 3000 کے معنی پائے جاتے ہیں، لہذا جس نے ان 3 ناموں سے حق تعالی کو یاد کر لیا گویا اس نے تمام ناموں سے اس کو یاد کر لیا، اللہ پاک جل شانہ کو یاد کر لیا۔ اللہ والو اسی طرح صاحب تفسیر روح البیان نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تحت ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ جب تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائیں، یعنی کہ وہاں پہ 4 نہریں آپ علیہ السلام نے دیکھی، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب طہور کی، اور چوتھی شہد کی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ مجھے خبر نہیں ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا ان 4 کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نقل فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں کہ وہ فرشتہ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس درخت کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر قفل یعنی کہ تالا لگا ہوا تھا، اور اس کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھی۔ ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھولو۔ حضور علیہ السلام نے اس فرشتے کو ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ دروازہ کھولو۔ تو اس فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو چابی ہے ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ اس کی جو چابی ہے آپ کے پاس ہے، اور وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ شریف پڑھی۔ جیسے ہی آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اس تالے کو، اس قفل کو ہاتھ لگایا تو اللہ والا وہ دروازہ کھل گیا۔ آپ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور آپ علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا کہ اس عمارت میں 4 ستون ہیں
اور ہر ستون پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے۔ اب بسم اللہ شریف کی جو میم ہے اس سے پانی کی نہر آ رہی ہے، یعنی کہ جو نہر، 4 نہریں آپ نے دیکھی، جو پانی کی نہر تھی وہ بسم اللہ شریف کی میم سے جاری ہے، اور جو دودھ کی نہر دیکھی وہ اللہ پاک جل شانہ کے ذاتی اسم مبارک اللہ کی ہاں سے نکل رہی ہے۔ جو شراب طہور کی نہر آپ نے دیکھی، ملاحظہ فرمائی، وہ رحمان کی میم سے جاری ہے، نکل رہی ہے۔ اور اسی طرح جو شہد کی نہر آپ نے دیکھی وہ رحیم کی میم سے نکل رہی ہے۔ اللہ والو، آپ یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اندر سے آواز آئی، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی امت میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ ان چاروں کا مستحق ہوگا، وہ ان چاروں کا مستحق ہوگا۔ اللہ والو، دنیا کا ہر کام، ہمارا چھوٹا موٹا ہر کام، دین کا ہے یا دنیا کا ہے، ہر جائز کام آج کے بعد نیت کر رہے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنا ہے۔ اب اللہ والو، یہ اتنا سارا بیان کرنے کا مقصد، آپ کو بتانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے دل میں بسم اللہ شریف کی عظمت گھر کر جائے، آپ کو بسم اللہ شریف کی عظمت سن کے اندازہ ہو جائے کہ اس ایک صفت میں، اس ایک آیت میں اتنی رحمت ہے، تو ہم نے اب کہیں اور نہیں جانا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کے حوالے سے یا استغفار کی کثرت کرنے کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیا، اللہ پاک جل شانہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اس سے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ والو، جس طرح میں نے یہ تفصیل کے ساتھ بسم اللہ شریف کے فضائل و برکات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، استغفار کرنے کے، اللہ سے معافی مانگنے کے، توبہ طائب ہونے کے، توبہ کرتے رہنے کے بے شمار فیض و برکات ہیں، اور اللہ کی رحمتوں کا یہ ایک خاص نظام ہے۔ اللہ والو، جو توبہ ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، توبہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو کوئی اس کو ساری زندگی وظیفہ بنا لے اس کو کسی اور عمل کی حاجت نہیں رہے گی۔ اللہ والو، بسم اللہ شریف کے آپ نے فضائل سنے، اس کے برکات سنی کہ جو بسم اللہ شریف پڑھنے کا معمول بنائے گا اس کو کیا ملے گا۔ اسی طرح فضائل استغفار یا توبہ کے فضائل و برکات آپ سماعت کرتے رہتے ہیں، استغفار سے کیا ملے گا۔ تو اس عمل کی، یعنی کہ یہ دو عمل ہو گئے، بسم اللہ شریف کا عمل اور توبہ کا عمل، اور ایک عمل وہ ہے خاص الخاص رحمت کا نظام جس کو ہم درود پاک کہتے ہیں۔ اللہ والو، بسم اللہ شریف کی برکتیں سنی۔ اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے ایک ہی وقت میں تینوں اعمال کی جو ہے وہ برکتیں ملیں، اور یعنی کہ میں بسم اللہ شریف بھی پڑھوں، میں درود پاک بھی پڑھوں اور میں استغفار شریف بھی پڑھوں، تو میرے شیخ کامل نے ایک درود پاک عطا فرمایا، اور جو اس درود کو پڑھتا ہے کسی اور عمل کی حاجت نہیں رہتی۔ اب وہ درود پاک سماعت کر لیں۔ بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ۔ اللہ والو، آغاز بسم اللہ سے، درمیان میں درود پاک،
پھر آگے استغفار. جب اس طرح اللہ کو یاد کرو گے، دن رات یاد کرو گے، تو بسم اللہ شریف کی برکتیں بھی ملیں گی، درود پاک کے جو انعامات ہیں وہ بھی ملیں گے، اور جو اللہ سے توبہ کرنے کے انعامات ہیں، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے سے توبہ کر کے انعامات ملیں گے، وہ یہ تینوں چیزیں ایک ہی ورد میں آپ کو ملیں گی. اللہ والو، دن رات صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کی کثرت کرو. بس ہر وقت بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ، بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ استغفر اللہ، بس یہ پڑھتے رہو. اللہ پاک بسم اللہ شریف کی برکت سے تمہیں اپنے رحمت کے حصار میں بھی رکھے گا، درود پاک کی برکت سے نوازے گا، اور استغفار کی کثرت سے تمہارے گناہوں کو مٹاتا رہے گا اور تمہارے راستے کشادہ ہوتے جائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.